حمداً كثيراً حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تمام قسم کی حمد و ثنا کہ بریائی کے پاک مطہر معلی کلمے میں اللہ ملک العلام کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء رب ارض و السماء کی ذات وہ ذات ہے جو پوری کائنات کا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، سب تعریفیں اسی ہی کی ذات کے لائق ہیں۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ ملک العلام کی مقدس معلی اعلیٰ و عرفہ کتاب کا ایک مقام ہے۔ رب ارض و السماء سے دعا ہے اللہ میں گناہگار کو اس کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و السماء سننے اور سنانے کے بعد جتنے احباب محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار کے ساتھ تشریف فرما، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے سے قبل آپ احباب حضرت کا بڑا جاندار اور شاندار خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور میں بھی اپنے وقت میں دو چار گزارشات کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی کلمہ کو لوگ ہیں پورے پاکستان میں
ہر بندہ یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، چاہت ہے، پیار ہے، انس ہے۔ اور یہ دعویٰ اس بندے کا بھی ہوگا جو سال کے بعد عید کے لیے ہی مسجد میں تشریف لاتا ہے، اور یہ دعویٰ اس بندے کا بھی ہوگا جو شراب نوشی کرتا ہے، اور یہ دعویٰ بے نماز کا بھی ہے۔ الغرض جتنے گناہوں کی بستی پہ بستے ہیں سبھی لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ مجھے امام کائنات سے عقیدت اور محبت ہے۔ میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین کسی کی مرضی کا نام نہیں ہے، دین کسی کی سوچ کا نام نہیں ہے، دین کسی کے اپنے نفس میں جو چیز آتی ہے اس کا نام نہیں ہے۔ امام کائنات، حبیب کبریہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، آپ سرکار نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی ان میں کوئی بھی اپنی مرضی کا مالک نہیں تھا، نہ تو صحابہ میں اور نہ صحابیات میں کسی پہ اپنی مرضی کرنے کی جرت نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، کہنے کو تو نبی پاک کے ماننے والے ہیں، لیکن ہر بندہ زندگی ویسے گزارتا ہے جیسے اس کا دل چاہتا ہے، دنیا میں یوں بستا ہے جیسے اس کی طبیعت چاہتی ہے، کام وہ کرتا ہے جو اس کے من کو اچھا لگتا ہے۔ اور امام کائنات کے صحابہ میں جرت نہیں تھی۔ آئیں ذرا غور فرمائیے، یہ آپ کا علاقہ ہے، ہم تو پنجابی میں بولتے ہیں لیکن اردو بولنا پہلی دفعہ تو دعا کیجیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات حبیب کبریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ، میرے نبی کی حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، اللہ کے نبی کی حدیث مسند احمد میں، وَأَنْ بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ، کہتے مجھ سے میری ماں ملنے کے لیے آئی ہے اور میری ماں مشرکہ عورت تھی۔ کہتے جب میری ماں میرے گھر میں تشریف لے کے آئی فاستفتیت رسول اللہ، میں سرکار مدینہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں جا کر کے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا، فقلت یا رسول اللہ قدمت علی امی وہی راغبۃ، کہنے لگی اللہ کے نبی جی میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے اور مجھ سے وہ اچھا چیز چاہتی ہے اور مجھ سے وہ اچھائی کی امید رکھتی ہے، مجھ سے وہ ہمدردی چاہتی ہے، پر میری ماں مشرکہ عورت ہے۔ اللہ کے نبی جی میں یہ پوچھنے آئی ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا نہ کروں، اس کی عزت کروں یا نہ کروں، اس کی تکریم کروں یا نہ کروں، اس سے محبت کروں یا نہ کروں، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ۔ اور نبی پاک کی تربیت یافتہ عورت نے اتنی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کی، اس میں بھی اپنی مرضی کو روا نہیں رکھا، بلکہ نبی پاک سے آ کے سوال کیا ہے، اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا ہے وَهِيَ رَاغِبَةٌ۔ تو یہ ماں کا مسئلہ تھا نا، ہم تو کہتے بھی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اچھا سلوک کرو بھائی، لیکن وہ امام کائنات کی تربیت یافتہ نے اتنا کام اپنی مرضی میں نہیں کیا،
اور آپ جس دنیا میں بستے ہیں اپنی برادری کے لیے کتنی شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، کتنی زندگی اپنی مرضی کی جیتے ہیں، اور اب ہمارے کیا صبح و شام کیا، جلوت کیا، خلوت کیا، رہنا کیا، سہنا کیا، بود و باس کیا، لباس کیا، مداقتہ کیا، معاشیات کیا، لین دین کیا، کاروبار کیا، سب اپنی مرضی کا ہوتا ہے۔ نبی پاک کا نام تو ہم برکت کے لیے لیتے ہیں، کلمہ تو ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، نبی پاک سے نسبت تو برکت کے لیے ہوتی ہے۔ بتائیے ان کاموں میں کون سا کام ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں؟ اس صحابیہ نے اتنا کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ بینک کی دنیا آپ کے لیے ہے نا، نبی پاک نے فرمایا درہم الربا یاخذہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 دنیہ، جس نے 1 روپے سود کا کھایا یوں سمجھیے جیسے اس نے 36 دفعہ زنا کیا ہے۔ الربا 70 جزءا، سود کے 70 درجے ہیں، سب سے کم کیا ہے؟ جس نے سود کھایا ہے یوں سمجھیے ماں سے مخالہ کیا ہے۔ تو کتنے لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، 80% سے زیادہ لوگ سود کھاتے ہیں اور نسبت رکھتے ہیں کہ ہم نبی پاک کے ماننے والے ہیں۔ اور بھائی وہ اتنے کام میں اپنی مرضی نہیں کرتے، اور آپ نے اتنے بلنڈر کیے ہیں اور آپ اپنی مرضی کے مالک۔ کیا ایسے نہیں ہوتا؟ جس معاشرے میں ہم بستے ہیں، اس عورت کی ماں تھی، اس نے اس کے ساتھ سلوک کرنے کے لیے بھی نبی پاک سے پوچھا۔ آپ نے کبھی علماء سے پوچھا؟ یہاں سود کی 70 اقسام ہے، کون بندہ جو بچا ہوگا؟ نمازیں بھی 5 پڑھتے ہیں، اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، یوں آ کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راستہ دکھانا، اور کام ایک بھی سیدھا نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسماء بنت ابی بکر کی پوری بات سنی تو سرکار مدینہ فرماتے ہیں قال نعم، ہاں تو اپنی ماں سے اچھا سلوک کر، اس سے محبت کر، پر اتنے کام میں بھی اس نے اپنی مرضی نہیں کی۔ ہمارے تو سارے کام ہی اپنی مرضی کے ہوتے ہیں، ہمارے تو معاملات ہی اپنی مرضی کے ہوتے ہیں، ہماری تو بود و باس بھی اپنی مرضی کی ہوتی ہے، ہماری تو معاشیات بھی اپنی مرضی کی ہوتی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں، نبی پاک کی حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، نسائی میں، مسند احمد، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی وَأَنْ عَيْسَةَ رضی اللہ عنہا قالت أَنَّ جَارِيَةً مِّنَ الْأَنصَارِ تزوجت، حضرت اماں ایسا کہتی ہیں انصاریوں کی ایک لڑکی تھی، اس کا نکاح ہوا، اس کی شادی ہو گئی، اور جب اس کا نکاح ہوا وَأَنَّهَا مَرِضَتْ، شادی کے فوراً بعد وہ بیمار ہو گئی، اور بیماری بھی ایسی لگی فَتَمَعْتَ شَعْرُهَا، اس کے سر کے سارے بال نیچے گر گئے، اور انصاری بڑے پریشان تھے کہ ہماری دلہن نہیں آئی ہے، اور لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، اور نہیں دلہن کے سر پہ بال نہیں ہے تو بڑا عجیب لگے گا۔ اب بتائیے یہ کتنا بڑا معاملہ تھا، اس کے سر کے بال اترے۔ اب ہمارے معاشرے میں کوئی نئی دلہن آئے اور ادھر محلے والے دیکھنے آئے، اس کے سر پہ بال نہ تو کیسا لگتا ہے؟ لوگ جا کے باتیں کریں گے انہوں نے دلہن کیسی لے لی، اس کے سر پہ تو بال ہی نہیں۔ فَتَمَعْتَ شَعْرُهَا، اس کے بال گر گئے نیچے۔ تو انصاریوں نے یہ کہا فَأَرَادُوا أَن يَصِلُوهَا، کہ بھئی اس کو بال لگا دیتے ہیں، یہ جو بنوٹی بال ہیں وہ لگا دیتے ہیں۔ اب یہ اتنے کام کرنے لگے تھے، لیکن انہوں نے کہا بھائی اپنی مرضی نہ کرو، اللہ کے نبی سے پوچھ لیجئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب یہ کتنا بڑا میٹر ہے جو نبی پاک سے پوچھ رہے ہیں، اتنے کام میں بھی اپنی مرضی نہیں کی، حالانکہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ حضرت توجہ کیجئے، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مومنوں کی ماں ایسا کہتی ہیں، فَأَرَادُوا أَن يَصِلُوهَا، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو بنوٹی بال لگا دیتے ہیں۔ کسی نے کہا فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے نبی پاک سے سوال کیا، نبی پاک سے پوچھا، اللہ کے نبی دی بیماری کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم اس کو بنوٹی بال لگا دیتے ہیں۔ جب امام کائنات نے یہ بات سنی، اللہ کے نبی نے A to Z بات سننے کے بعد نبی پاک نے لچک نہیں دی۔ اب ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہوتا تو کچھ کہتے چلو یار اس کی شادی ہوئی ہے، نہیں تو شادی ہوئی ہے، دلہن ہے، چلو لگا لیں بھائی، عجیب لگ رہی ہے نا، لگا لیں۔ اب نبی پاک نے وہاں لچک نہیں رکھی۔ ہمارے ہاں تو بہت سے مسئلے اس لیے جائز ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی ٹھیک ہے، چلو ایسے کر لیتے ہیں، ویسے کر لیتے ہیں۔ یہ دین تھوڑا ہے، اپنی مرضی تھوڑی ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا، اللہ کے نبی کو بتلایا، نبی پاک نے دو ٹوک جواب دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، نبی پاک فرماتے ہیں بال لگانے والی پہ بھی اللہ کی لعنت ہے اور بال لوانے والی پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ دو ٹوک فیصلہ کیا۔ اب آپ ذرا اپنے دماغ پہ زور دے کہ یہ مجھے بتلائیے، ان کو نہیں پتا تھا نبی پاک کو کہ یہ کیا کریں گے؟ تھوڑا نبی پاک کو علم تھا، ان کو پتا تھا کہ نبی پاک کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب اس نے انہیں بال لگائے بھی نہیں، لیکن میرے نبی نے حکم لگا دیا کہ بال لگانے والی پہ بھی اللہ کی لعنت ہے اور جو لوا رہی اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا یہ بال کا مسئلہ تھا، اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ یہ پورا معاشرہ پورے پاکستان میں یہ شادی کا موقع آتا ہے، بیاہ کا موقع آتا ہے، کہیں توتی بازے بچتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ الجلس مدامیر الشیطان، صحیح مسلم میں لکھا ہے گھنٹی کا بجنا بھی شیطان کا ساز ہے۔ نسائی میں لکھا ہے لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ جلجل، جس گھر میں بازے والی عورت رہتی ہے چھن چھن کی آواز ہو، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا ہے۔ نبی پاک نے صحیح بخاری میں کہا ہے لَيَقُولَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، یہ گانا بجانا موسیقی حرام ہے، تم تبلے بجاؤ پھر بھی نبی پاک کے امتی ٹھہرے، بھاجے بجاؤ تم پھر بھی نبی پاک کے امتی ٹھہرے، جناب وہاں ڈھول بجاؤ پھر بھی نبی پاک کے امتی ٹھہرے، کسی دربار پہ ڈھول بجے پھر بھی نبی پاک کے امتی ٹھہرے، وہاں دھمال ڈالی جائے پھر بھی نبی پاک کے امتی ٹھہرے، عورتیں بال کھول کر کے دھمال ڈالیں پھر بھی نبی پاک کے امتی ٹھہرے، قوالی اور سما کی محفل ہو دم دم کی آواز آئے پھر بھی نبی پاک کے امتی ٹھہرے۔ یہ بال کا مسئلہ تھا، انہوں نے اس کام میں اپنی مرضی نہیں کی، تم نے اتنی حدیثوں کی مخالفت کی ہے، ابھی بھی امت کے امتی ٹھہرے۔ بتلائیے مسئلہ۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے نبی پاک کا نام تو برکت کے لیے ہم لیتے ہیں، زندگی تو اپنی مرضی کی جیتی ہے، بڑی شاہانہ زندگی ہے، دل کرتا ہے داڑھی رکھیں ہی نہیں، دل کرتا ہے اتنی سی رکھ لیں، دل کرتا ہے تھوڑی سی بڑی رکھ لیں، دل کرتا ہے رخسار صاف کر دیں، دل کرتا ہے یوں کر لیں، دل کرتا ہے ڈیزائن بنوا لیں۔ یہ امتی تو آزاد ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو پرمٹ ہے کہ آپ لا الہ پڑھتے جائیں اور اپنی مرضی کرتے جائیں؟ جو دل میں آئے گا وہ کریں گے، جو طبیعت میں آئے گا وہ کریں گے، جو آپ کی چاہت ہوگی وہ کریں گے، اس کو دین نہیں کہتے۔ آئیے میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، صحیح سند کے ساتھ مصنف عبدالرزاق، حضرت توجہ فرمانا، ذرا اپنا دماغ حاضر رکھیے گا۔ جو بات میں گناہگار کر رہا ہوں اور ایک طالب علم آپ تک میسج پہنچا رہا ہوں کہ آپ فلاں کی بات کرتے ہیں، فلاں کی بات اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے آپ نبی پاک کی کس کس کام میں کتنی اتباع کر رہے ہیں۔ عبادات میں تو سارے ولی کامل ہوتے ہیں،
بندوں کا پتہ چلتا ہے معاملات میں دیکھا کرو کون کتنا نیک ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے۔ اور غور کیجئے، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، مومنوں کی ماں اما ایسا، ان کے گھر بھتیجا پیدا ہوا، حضرت عبد الرحمن کا بیٹا پیدا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پوترا پیدا ہوا۔ ماں جی کو لوگوں نے مشورہ دیا، اما دیا آپ اونٹ کا عقیقہ کر لیں۔ اونٹ کا عقیقہ کس لیے؟ اونٹ کی قربانی بھی افضل ہے، عقیقہ بھی افضل ہوگا۔ یہ تو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں کہ جو جمعے والے دن پہلی گھڑی میں مسجد میں انٹر ہوتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ پتہ چلا اونٹ کی قربانی افضل ہوتی ہے۔ اب میں ایسا کو جب لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اونٹ کی قربانی کر لیں، تو مومنوں کی ماں نے جب سنا کیا جواب دیا؟ فرمایا قالت معاذ اللہ، ہم نبی پاک کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نبی پاک کے خلاف کیسے چل سکتے ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے اونٹ کا عقیقہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مومنہ عورتوں میں اتنی جرت نہیں تھی، نبی پاک کی بیگمات میں اتنی جرت نہیں تھی، بس آپ نے امتی کا لیبل لگا کے جرتیں حاصل کی ہیں، جو چاہتا وہ کریں۔ کہتی قالت معاذ اللہ، ہم اللہ کی پناہ کہ ہم نبی پاک کی مخالفت کریں۔ اور ہم ساری زندگی یہی تلاش کرتے رہتے ہیں، عقیقے پہ کیا لگتا ہے؟ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے پنجاب میں تو کٹے بھی لگا دیتے ہیں، ہمارے پنجاب میں تو گائیوں کے بھی عقیقے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اونٹ کی بات ہو رہی ہے۔ چھبا سبا جیسے یہ قربانی کا مسئلہ آتا ہے، بھی کٹے کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ چھپائے آتی رہتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کٹا کون سا حرام ہے؟ تو یہ اونٹ حرام ہے، یہ کیوں نہیں لگ رہا یہاں؟ اب میں ایسا کہہ رہی قالت معاذ اللہ، یہ اونٹ کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ حلال نہیں ہے۔ بات حلال اور حرام کی نہیں ہے، بات سنت کی ہے، بات نبی پاک کے حکم کی ہے۔ اب میں ایسا نے کہا ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ کہا ہے ان الغلام ساتان مخافیتان ان الجاریت ساتن، بچہ پیدا ہو تو 2 بکرے کریے، 2 چھترے کریے، 2 دمبے کریے، لڑکی ہو تو 1 دمبا، 1 بکرا، 1 چھترا۔ وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اک ان الحسن والحسین کبشین کبشین، نبی پاک نے اپنے نواسوں کے عقیقے پہ 2 دمبے کیے ہیں۔ ہم ایسا کہتی قالت معاذ اللہ، ادھر نبی کا حکم ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، اور ہم اونٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے بتلائیے نا، انہوں نے مرضی کی تو ہم بھی مرضی کے مالک ہیں نا، چاہے اونٹ کا، چاہے کٹے کا کر دے، چاہے گائے کا کر دے۔ ہمارے پنجاب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ جس کے 3-4 بچے ہو جاتے ہیں نا تو وہ 3 بچوں کا عقیقہ کرتا ہے، 1 گائے کر دیتا ہے، کہتا ماشاءاللہ مولوی جی بہت کام آسان ہو گیا ہے، 3 بچے بھی فارغ ہو گئے اور درمیان میں ایک قربانی بھی ہو گئی، ہمارا تو عقیقہ پورا ہو گیا۔ کیا یہ شریعت ہے؟ یا شریعت کسی کے باپ کی ہے کہ جیسے آپ چاہیں ویسے ہو جائے؟ جیسے آپ کی چاہت و دین ویسے ہو جائے؟ آپ کی کوئی مجبوری ہوگی، دین کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، دین کی طرف موڑیے، دین کو اپنی طرف موڑنے کی کوشش مت کیجئے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، مومنوں کی ماں، انہوں نے اتنے کام میں بھی اپنی مرضی نہیں کی، بلکہ آگے سے جواب یہ دیا ہے قالت معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی کا یہ حکم نہیں، اللہ کے نبی کا یہ آرڈر نہیں، نبی پاک کا یہ ارشاد نہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اور میں آخری حدیث بات کروں گا اور میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، ذرا توجہ کیجئے گا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، یہ میٹر تھا صرف اور صرف عقیقے کا،
اونٹ کا مسئلہ تھا، اور آپ نے تو اتنے اتنے اونٹ کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہاں کوہان سمیت کھڑے کیے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے کون سا کام شریعت کے مطابق؟ چلو فار ایگزامپل بات کرتا ہوں، یہاں دین اپنی مرضی کا، شریعت کچھ کہتی ہے ہم کچھ کرتے ہیں، چلو بندہ ہی فوت ہو جائے نا، اور وہاں دیکھ لینا بندے کو اٹھاتے وقت کتنے نعرے لگائے جاتے ہیں، کیا یہ شریعت ہے؟ اور جب قبریں بنتی ہیں، حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر فیبنى علیہ ویقعد علیہ وفی روایت او یختب علیہ، یہ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ قبر کیسی ہونی چاہیے، اس میں لکھائی نہ کی گئی ہو، قطمہ نہ لگایا گیا ہو، تجسیس نہ ہو، چونہ گچ نہ کی گئی ہو، اس میں بنا نہ ہو، زمین سے ایک بلش اوپر ہو۔ اب ہمارے پنجاب میں جو قبریں بنتی ہیں وہ اتنے اتنے بڑے ڈھیر ہوتے ہیں، جیسے چھلانگ لگانے کے لیے بناتے ہیں، اتنے اتنے بڑے ہوتے ہیں، وہ ایک بلش کہاں ہوتی ہے؟ مجھے یہ بتلائیے، یہ جو آپ کام کرتے ہیں یہ شریعت ہے یا یہ دین ہے؟ اس کا مطلب ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم بہت سارے کام نبی کا نام لیتے کرتے اپنی مرضی ہے، لیکن صحابہ میں کسی نے ایسا نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی آخری حدیث اور بات ختم، ذرا توجہ کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح بھی ہوا، یا تو وہ عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اللہ کے نبی نے عورتوں سے خطاب کیا، پہلے بندوں سے کیا پھر عورتوں سے کیا۔ اب تو سپیکر سارے ہی سنتے ہیں، نبی پاک نے الگ جا کے عورتوں سے خطاب کیا، اور سرکار مدینہ فرماتے ہیں یا معاشر النساء تصدقنا، نبی پاک فرماتے ہیں عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، فإنی اریدکن اکثر اہل النار، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو جلتے دیکھا۔ عورتوں نے کہا یہ عجیب بات ہے بھائی، ہم کیوں جہنم میں اتنی جلتی ہیں؟ یہ حدیث دلیل ہے کہ صدقہ آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقے سے آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، ایسی سری اور اثر چیز ہے صدقہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی جی ہماری غلطی بتائیے۔ فرمایا عورت میں دو گناہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ بےہودہ ایسی عجیب عجیب کلمات کہتے ہیں، بندے کو کہہ دے گی باہر گیا تیرے مرے کی خبر آئے واپس آئے ہی نہیں، ایسے ایسے اپنے بچوں کے بارے میں، اللہ کرے تجھے موت ہی آ جائے، ایک یہ وجہ ہے۔ اور دوسری خامد کی ناشکری بھی ہے، اور تکرار بھی ہوتا ہے، حالانکہ مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے، مرد اور عورت میں فرق رہے۔ جب عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے نا، پھر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، پھر گھر کا ماحول بگڑتا ہے، پھر گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بندہ بولتا ہے یہ بھی بولتی، بندہ بولتا ہے یہ بھی، پورا مناظرہ اور باس و ترہیس ہوتی ہے۔ اور بھائی وہ آپ کا جو خامد ہے میری ماں اور بہن، وہ ہم جیسا خطیب تو ہے نہیں جو ایک گھنٹے تک بولتا ہی رہے گا، کچھ بولے گا چپ کر جائے گا۔ تم تو صبر سے کام لو، معاملہ ٹھپ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تکرار بڑھتا ہے، پھر لڑائی بڑھتی ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی، اس کے پاس کچھ مال تھا، کچھ سونا تھا، وہ صدقہ کرنا چاہتی تھی۔ جب عبداللہ بن مسعود کو پتا چلا کہ میری بیوی صدقہ کرنا چاہتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بڑا غریب ہوں، تیرا صدقہ مجھے لگتا ہے، میرے بچوں کو لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی بیوی کہتی ہے ایسے میں صدقہ نہیں دے سکتی جب تک میں اللہ کے نبی سے پوچھ نہیں لیتی۔ صدقہ ہی کرنا تھا نا، کہیں تو لگتا نا۔ اتنے کام میں بھی اس نے اپنی مرضی نہیں کی، نبی پاک سے جا کے پوچھا ہے۔ ہم تو کتنے کام مرضی سے کرتے ہیں۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچی، دروازہ کھلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے نبی جی زینب آئی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کون سی زینب آئی ہے؟ کہنے لگے عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب آئی ہے۔ امام کائنات نے اذن دیا، آنے کی اجازت دے دی، کہنے لگی اللہ کے نبی جی مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔
آج آپ نے صدقے کی ترغیب دی، میں صدقہ کرنا چاہتی تھی کہ میرا حامد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تیرا صدقہ تو مجھے لگتا ہے میں بھی غریب، میرے بچے بھی غریب۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری بات سنی، اللہ کے نبی کہتے ہیں صدق ابن مسعود، نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن مسعود نے سچی گل کہی ہے، تیرا صدقہ اس کو لگتا ہے۔ لیکن اس نے نبی پاک سے پوچھا ضرور۔ تو میں نے 4 حدیثیں بیان کی کہ کسی صحابی یا صحابیہ نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں، اور آپ بھی ذرا پوچھئے، اور جتنے کام میں نے تو فار ایگزامپل 2-4 بتائیں، ہزاروں کام ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ دین اس چیز کا نام ہے اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، اللہ کے نبی کی بات کو مان لینا، اپنی مرضی سے ہٹ جانا، نبی پاک کی بات کو اپنا اوڑھنا اور بچھانا بنا لینا، یہی محبت ہے، یہی عقیدت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔